امت نے نبی کو حالت سجدہ میں دیکھا، یعنی اللہ کی عبادت مگر حب حسین کے ساتھ، محبت حسین کے ساتھ۔ اللہ کو وہی سجدہ اچھا لگتا ہے۔ نبی مکرم نے اللہ کا سجدہ کیا حسین کے ساتھ۔ اس وقت میں کربلا برپا نہیں ہوئی تھی۔ ہم کیسے حسین کے ساتھ اللہ کا سجدہ ادا کریں؟ نبی نے حسین کے ساتھ اللہ کا سجدہ ادا کیا نا، کہ حسین مولا خوش بیٹھے۔ ہم کیسے حسین مولا کے ساتھ اللہ کا سجدہ ادا کریں؟ ہم خاک کربلا کو آگے رکھتے ہیں۔ اس وقت کربلا نہیں ہوئی تھی، اب تو کربلا ہو گئی۔ تو اب ہم جب نماز پڑھیں گے تو اپنا سر ادھر، صحیح بخاری مسلم کے اندر روایت کہ نبی سر رکھتے تھے خاک کے اوپر۔ سرکار نے کبھی کپڑے پہ سر نہیں رکھا، سرکار نے کبھی قالین پہ سر نہیں رکھا، سجدے میں سرکار نے کبھی قالین پہ سر نہیں رکھا، بلکہ اگر کوئی کپڑے پہ سر رکھ رہا ہوتا تھا تو حضرت خود آگے بڑھ کر اس کے پیشانی اور کپڑے کو، بیچ میں سے پیشانی اور خاک کے درمیان کپڑے کو ہٹا دیتے تھے۔ خود یہ بھی روایت ہے ابو سعید خدری کے بارے میں کہ ان کا امامہ ان کی پیشانی پہ تھا، وہ امامہ ٹک رہا تھا زمین پہ، امامے کا کپڑا ٹک رہا تھا زمین پہ، تو سرکار کھڑے ہوئے اور حضرت نے اپنے ہاتھ سے ان کے امامے کو پیچھے کیا، اور نماز کے بعد جب انہوں نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ تمہارا سجدہ کپڑے پر ہو رہا تھا، تمہارے امامے پہ تمہارا سجدہ ہو رہا تھا، خاک پر سر نہیں جا رہا تھا۔ تو نبی کے زمانے میں تو ہر خاک کے اوپر سجدہ، ہر خاک پر، ہمارے ہاں بھی ہر خاک کے اوپر جائز ہے، پاک خاک ہو، مباح خاک ہو، اس پہ جائز ہے، مگر چونکہ امام صادق نے تابت الارض التی فیہا دفنت، زیارت وارثہ میں فرمایا ہے طیب و تابہ ہے وہ خاک جس میں ہے حسین آپ دفن ہے۔ تو چونکہ جس خاک میں حسین دفن ہے اس خاک کو ائمہ اہل بیت نے طیب و طاہر کہا ہے۔ تو اب ہمیں خاک پر سر رکھنا ہے سجدہ کرتے ہوئے، کپڑے پر سر نہیں رکھنا، تو کون سی خاک لیں؟ ہم کربلا کی خاک کو منگا لیتے ہیں، یا وہاں سے منسوب خاک کو کربلا سے خرید کر لے آتے ہیں، ہدیہ دے کر لے آتے ہیں، کوئی ہمیں گفٹ میں ہدیہ دے دیتا ہے اور ہم اس پہ سر رکھتے ہیں، گویا سجدہ اللہ کے لیے ہو رہا ہوتا ہے مگر حب حسین کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہاں، حق ہے حسین کا کہ امام حسین کو ایسے یاد کیا جائے جس کا سجدہ تمام ہی نہیں ہوا۔ حسین مولا کا سجدہ قیامت تک جاری رہے گا، تبھی سجدے جاری ہیں۔ سجدے اللہ کی عبادت ہے ہی اس لیے کہ حسین کا سجدہ جاری ہے۔ امام حسین نے سجدے میں سر رکھا تھا، اب تک اٹھایا نہیں ہے۔ امام حسین کا سر حسین نے نہیں اٹھایا، انہوں نے سر اٹھایا جنہوں نے سر کاٹ دیا تھا۔ ہاں ذرا بڑی مشکل گھڑی تھی کہ جب زمین کربلا پہ حسین زمین پر آئے، زمین کربلا پر حسین آئے، آپ نے پشت فرس کو تو چھوڑ دیا، آپ نے گھوڑے کی زین کو تو چھوڑ دیا، مگر زمین تک آنے میں بہت دیر لگی۔ تیروں پر معلق زہرا کا لال رہا، نبی کا نواسا تیروں پر معلق رہا۔ بڑا سخت مرحلہ تھا اس وقت میں جب ذوالجناح نے امام حسین کو اپنی پشت سے اتارا تھا۔ میرے سنی شیعہ، میری جان، میرے عزیزو، ذرا کربلا کا یہ منظر تو دیکھیے کہ جب گھوڑے نے امام کو اپنی پشت سے اتار دیا، امام کے گرد قاتلوں کا، ظالموں کا حلقہ تنگ ہونے لگا۔ ادھر پسر ساتھ کی آواز آئی، خبردار کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، اس لیے کہ میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے۔ میرا بچپنا تھا، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے نا، صحابی رسول کا بیٹا ہے، بہت بڑے صحابی، ٹاپ 10 عشرہ مبشرہ، بڑے صحابیوں میں سے ایک صحابی سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا۔ وہ کہتا ہے میں بچپن میں چھوٹا تھا، میں اپنے بابا کے ساتھ نبی کی صحبت میں جاتا تھا، میں نے نبی کو اس گھوڑے پہ بیٹھے دیکھا ہے، کوئی اسے تیر نہ مارے، میں اسے تبرک کے طور پہ اپنے پاس رکھوں گا۔ ہمارا رونا اسی بات کا ہے، تمہیں نبی کی سواری یاد رہے، تمہیں نبی کا سوار یاد نہیں رہا، تمہیں یہ تو یاد رہا کہ نبی کس گھوڑے پر بیٹھتے تھے، تمہیں یہ یاد
یاد نہیں رہا کہ نبی پر کون سوار ہوتا تھا، نبی کسے اپنے دوش پر بٹھاتے تھے۔ جب ایک مرتبہ خود حضرت ابوبکر نے آواز دے کر کہا نعم الراکب نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے حسن حسین تمہاری، تو نبی نے فرمایا نہیں، یہ کہا یہ نہ کہو کتنی اچھی سواری، یہ کہو کتنے اچھے سوار ہیں۔ نبی نے کتنے اچھے سوار کہہ کے جنہیں کہا، کن پہ سوار تھے یہ بچے؟ نبی کے اوپر سوار تھے۔ کہ کوئی ذوالجنہ کو تیر نہ مارے، میں اسے تبرک کے طور پہ رکھوں گا۔ سپاہی آگے بڑھے، گھوڑا بپھرا ہوا تھا، گھوڑا غصے میں تھا، گھوڑا دکھی تھا۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کون کون جانوروں میں سے کون سے جانوروں کا شوق رکھتے ہیں۔ کچھ جانوروں میں وفاداری مثال ہے، جن جانوروں میں وفاداری مثال ہے نا، ان جانوروں میں ایک جانور گھوڑا ہے، جو امام حسین کے پاس 50 سال سے تھا۔ اور عجیب بات ہے، گھوڑے کی عمر 30 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، مگر چونکہ نبی کی سواری تھا تو نبی کی برکت کی وجہ سے یہ بوڑھا نہیں ہوتا تھا، یہ کربلا میں بھی جوان تھا، 50 سال بعد بھی نبی کے بعد 50 سال کے بعد بھی جوان تھا۔ یہ گھوڑا حسین مولا کے ساتھ 50 سال سے تھا نا، تو حسین سے تو پیار بہت تھا اسے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے، امام اسے چابک نہیں مارتے تھے،